الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دینی اور مذہبی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ یہودی سمجھے جاتے تھے. یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب کا کچھ نہ کچھ بچا کچا علم تھا، شریعت کا ایک باقاعدہ نظام تھا، مدارس تھے، مکاتب تھے، دارالافتاء تھے، اور توقع یہ تھی کہ یہودی سب سے پہلے آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے وابستہ ہوں گے. اس لیے کہ یہودیوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں، ساری علامتیں موجود تھیں. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اہل کتاب آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بلکہ ایک بہت بڑے یہودی عالم جن کو اللہ نے ہدایت دی، انہوں نے تو قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، کسی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں چاہے دھوکہ ہو جائے، لیکن ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اتنی واضح اور مکمل موجود ہیں کہ آپ کو پہچاننے میں تو دھوکہ ہونے کا سوال ہی نہیں. ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا مدینے میں. مدینے میں اوس و خزرج کی آبادیاں الگ تھیں، یہودیوں کی آبادی الگ تھی. بنو قریظہ ایک طرف آباد تھے، بنو نذیر ایک طرف آباد تھے، اور یہ آبادیاں دور دور تھیں، اور عام طور سے ان لوگوں میں آپس میں اختلاط نہیں ہوتا. اسی طرح سمجھ لیں جیسے ایک ہی ملک میں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کے محلے الگ ہوتے ہیں، ہمارے برادران وطن کے محلے الگ ہوتے ہیں. ان کے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا دینی سرگرمیاں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا. مسجد میں بیان ہو رہا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے محلے میں تشریف لے گئے، اور ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس وقت کا ابن سیریہ، آپ نے فرمایا مجھے اس سے تنہائی میں ملنا ہے. ملاقات ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ کے مطابق سب کے مشترک مقتدا تھے، اس لیے ان کی قانونی مجبوری بھی تھی، اخلاقی مجبوری بھی تھی کہ وہ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا: میں اس اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھ رہا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنایا اور ان کو اپنی کتاب عطا کی، تمہاری کتاب میں جو میری جو علامتیں موجود ہیں ان کو دیکھ کر کیا تم نے مجھے پہچان نہیں لیا کہ میں ہی اللہ کا وہ آخری رسول ہوں جس کا تم سب انتظار کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا: محمد، اگر تم نے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی تو میں اس حقیقت کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا. واقعی ہم نے پہچان لیا ہے کہ تم ہی اللہ کے رسول. کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں مانیں گے نہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، مانیں گے نہیں، جو کرنا ہے کر لو، نہیں مانیں گے. یہودیوں کے اس طرز عمل کا فطری طور پر عربوں پر اثر پڑ رہا تھا.
عربوں کو اس کی امید تھی کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. وہ تو اپنے بارے میں کہتے تھے نحن امۃ امیون، ہم جاہل لوگ ہیں. بلکہ ان کو تو اپنی جہالت پر فخر تھا. وہ کہتے تھے الا لا یجہلن علینا احد فنجہل فوق جہل الجاہلین. دیکھو جہالت میں کوئی ہمارے مقابلے میں نہ آئے، ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. ہم جاہلوں سے بڑے جاہل ہیں، اس لیے اور کسی چیز میں مقابلہ کرے تو کرے، جہالت میں کوئی ہم سے مقابلہ نہ کرے. یہاں جہالت سے مراد ان کی لڑائی جھگڑا ہے، جنگ و جدال ہے، لیکن بہرحال ان کو اپنی جہالت پر فخر تھا. اور عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معلومات لینے کے لیے، اپنا اطمینان کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے بھی تھے. سورہ کہف تو ایسے ہی ایک موقع پر نازل ہوئی تھی جب عربوں نے جا کر کے بعض یہودی علماء سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بھئی ایک صاحب ہیں تو بہت شریف، نیک، سچے، ایماندار، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کہنی شروع کر دی ہے جو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی تھی. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، اللہ کا دین کیا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. تم لوگوں کو پتہ ہے، تم اہل علم ہو، تم اہل ذکر ہو، تو تم ہمیں بتلاؤ کہ ہم ان کو کیسے پرکھیں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے. تو یہودیوں نے ان لوگوں کو چند سوالات سکھا کر بھیجا تھا کہ یہ سوال جا کر کرو، اللہ کے رسول ہوں گے تبھی جواب دے سکیں گے ورنہ نہیں دے سکیں. ان لوگوں نے آ کر سوال کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا تو کہا ٹھیک ہے، کل آ کے جواب لے لینا. حضور کو اطمینان تھا کل وحی آ جائے گی، اللہ میری مدد فرمائیں گے. نہیں آیا. کئی دن گزر گئے، مکے والے مذاق اڑانے لگے. بس نعوذ باللہ، آج کی زبان میں غبارے کی ہوا نکل گئی. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. 3 سوال کر لیے ہم نے، ہم سیکھ کر آئے تھے اہل کتاب سے، پوچھ کر آئے تھے ان سے، جواب نہیں دے سکے. پھر اللہ نے جواب نازل فرمایا، پوری سورت نازل فرمائی، سورہ کہف. جواب آ گیا، سب خاموش ہو گئے. اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اگر آپ کو کوئی کام کل کرنا ہو اور آپ یہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا تو کہہ دیا کیجئے اللہ چاہیں گے تو کروں گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں کر سکوں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھا. اگر ان کے سوال کرتے ہی فوراً وحی آ جاتی اور حضور فوراً جواب دے دیتے تو ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا، خود یہودیوں کو یہ کہنے کا ملتا او ہو ہم سمجھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں نہیں معلوم، ایسا لگتا ہے ہمارے جیسے کسی عالم سے انہوں نے پہلے سے سیکھ رکھا تھا. کئی دن حضور خاموش رہے، مکے والوں کو 100% اطمینان ہو گیا، آپ کو نہیں معلوم. یہودیوں کو بھی اطمینان ہو گیا، آپ کو نہیں معلوم. اور پھر آپ کی کسی یہودی عالم سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر اچانک مکمل جواب کہاں سے آ گیا. اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اگر آپ پر وحی نہیں آتی تو جن باتوں کا جواب آپ کو نہیں معلوم تھا وہ پھر کیسے معلوم ہوگی. تو اس تاخیر میں بھی حکمت تھی اللہ کی. اس تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت تھی. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو بیچارے عربوں کو یہ امید تھی کہ اگر حضور سچے ہوتے تو یہ یہودی آگے بڑھتے ہیں، اور وہ بڑھ نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار عطا فرمایا ہر سمجھدار انسان کو کہ دیکھو یہودیوں کے جو اپنے مسائل ہیں اور ان میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات ہیں، اور جو خود یہودیوں کو اب ٹھیک سے یاد نہیں رہ گئے. زمانہ گزر گیا تھا اور بہت دنوں تک وہ تتر بتر رہے تھے، دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. بار بار ظالم حکمرانوں نے ان کو لوٹا تھا، اجاڑا تھا.
اللہ کی کتابوں کو جلایا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تھا ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں وہ بھول گئے تھے، بہت سارے واقعات خلط ملط ہو گئے تھے، اور خود ان کے لیے کسی واقعے کو مکمل پوری تحقیق کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں رہ گیا تھا. تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس. جو کچھ علمی مصادر ان کے پاس بچے تھے ان میں آپس میں شدید اختلافات تھے. اب کہاں سے تحقیق کریں، کس سے جا کر پوچھیں؟ ان کے درمیان مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے وہ واقعات جن کی کڑیاں خود یہودیوں کے پاس بکھری ہوئی تھیں، جن کے اجزاء الگ الگ تھے، اور ان بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑ لینا بڑے سے بڑے یہودی عالم کے لیے بھی آسان نہیں تھا. کوئی ادھر جوڑتا تو کوئی ادھر جوڑتا، ان میں آپس میں شدید اختلافات ہوتے. تو جب خود یہودی علماء کو ان باتوں کی پوری تحقیق نہیں تھی اور ان میں آپس میں شدید اختلافات تھے، وہ خود جن واقعات کو صحیح اور مکمل بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100% تحقیق کے ساتھ بالکل صحیح اور درست اس طرح کیسے بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ نے بیان کر دیا تو ان میں بھی جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے کہا ہاں بھائی راجح بات تو یہی لگتی ہے، واقعی یہ کڑیاں تو اسی طرح جوڑنی چاہیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. اب ان کے سمجھ میں آنے لگا تو جو بات خود ان کو نہیں معلوم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی. ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا کوئی ایسا مصدر ہو، کوئی ایسی بنیاد ہو جو یہودیوں کے پاس نہ ہو، اور وہ ہے وحی الہی. چونکہ یہودیوں کے پاس اب وحی نہیں نازل ہوتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی، اس لیے آپ نے جوڑ لیا. تو ان باتوں کو سن کر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے کسی یہودی عالم سے سیکھ لیا ہوگا. خود یہودی علماء کو ان باتوں کا تحقیقی علم نہیں تھا تو آپ کو کوئی کیا سکھاتا. ایک نہایت مضبوط کسوٹی ہے جو قرآن نے دیا ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذي هم فيه يختلفون. قرآن کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بہت سادے سے نہیں ہوتے. قرآن پاک میں بہت عام سی باتیں نہیں کہی جاتی ہیں. قرآن میں تو اتنی گہری باتیں ہوتی ہے کہ کسی ایک بات کی گہرائی میں انسان اپنی پوری زندگی کھپا دے تو کھپ جائے، اور اس کی گہرائی میں اتر کر سارے ہیرے موتی وہ سمیٹ نہ سکے. لا تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا اس کے حیرت انگیز مضامین قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ معیار ہے کہ جن باتوں کا خود یہودی علماء کو علم نہیں ہے، جن میں ان میں آپس میں شدید اختلاف ہے، اور اس اختلاف کے باوجود قرآن کے بیان کے بعد ان کو بھی ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. ہاں سب سے راجح بات یہی ہو سکتی ہے، سب سے بہتر تعویل یہی ہو سکتی ہے، سب سے عمدہ کسی واقعے کی ترتیب یہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیچ کی کڑیاں تو ہم بھول گئے تھے، ہمیں نہیں مل رہی تھی. تو یہ آخر ہمیں نہیں مل رہی تھی، یہ ہمارے گھر کے واقعات ہیں، یہ ہمارے آباء اور اجداد کے واقعات ہیں. تو جس علاقے میں یہ واقعات پیش ہوئے وہاں سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر بیٹھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، جن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، حتیٰ کہ اگر اپنا نام لکھا ہو تو اس کو وہ شناخت نہیں کر سکتے کہ یہاں میرا نام لکھا ہوا ہے. حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ کٹوائیے، ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی کیا رہتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً حضرت علی سے فرمایا کاٹ دو میرے آگے سے رسول اللہ. تو حضرت علی کے ہاتھ کانپ گئے، حضور میں تو نہیں کاٹ سکتا، ہماری تو جانیں قربان ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے میں کاٹ دیتا ہوں. حضور پہچان نہیں سکتے تھے، شناخت نہیں کر سکتے تھے. حضرت علی نے انگلی رکھ کر بتلایا یہ لکھا ہے، تو حضور نے قلم لے کر کاٹ دی. اور واقعی آپ ہی کاٹ سکتے تھے مصلحتاً، اور کس کی ہمت تھی کہ کاٹ دیں.
تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ جن خالص علمی باتوں کا یقینی علم خود یہودی علماء کو نہیں ہے، ان کا یقینی علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو کیسے مل رہا ہے؟ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ انہی واقعات میں سے بہت اہم واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس کو آج آپ نے سورۃ القصص میں بہت تفصیل سے سنا، اور اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے۔ انہی واقعات میں سے قارون کا واقعہ ہے۔ قارون کا نام تو سب نے سنا ہوگا، بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا سود خور تھا، اور خود بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کرتا تھا، قرضے دیتا تھا اور پھر سود کے ساتھ وصول کرتا تھا، گویا ان کا خون چوستا تھا، ان کے جسم کی چمڑی اتار کر گویا بیچ لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قارون کسی کافر قوم کا فرد نہیں تھا، یہ مسلمان تھا، اس معنی کر جس معنی کر آج کل مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا سب مسلمان ہیں، نماز پڑھے تو مسلمان، نہ پڑھے تو مسلمان، اللہ اور رسول کی بات مانے تو مسلمان، نہ مانے تو مسلمان، گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام عربی میں ہے یا فارسی میں ہے، نکاح بھی ہوا تھا، اس کا ختنہ بھی ہوا تھا، عقیقہ بھی ہوا تھا، اور مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اتنی علامتیں بہت کافی ہیں، عربی میں نام ہو، ختنہ ہوا ہو، عقیقہ ہوا ہو، مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہو، مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا ہو، اسی قسم کا مسلمان قارون بھی تھا۔ اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنا دے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی رشتہ دار تھا، کزن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ میں اس وقت یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ سگے چچا کا بیٹا تھا یا قریبی رشتے کے چچا کا، غالباً سگے چچا کا بیٹا تھا۔ اسی قسم کا تھا جیسے آج کل مسلمانوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جو دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں، حکمراں پارٹیوں سے ملے ہوتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، ووٹ بھی لیتے ہیں، پیسے بھی کھاتے ہیں، اور قوم کے نوجوانوں کو پھنساتے بھی ہیں تاکہ حکمرانوں کی نظر میں اچھے بنے رہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ قارون فرعون سے اور فرعون کے درباریوں سے ملا رہتا تھا، اس کے ان لوگوں سے اچھے تعلقات، اور انہی کے تحفظ میں وہ اپنا کاروبار کرتا تھا، اور اس کا سارا کاروبار سود کا تھا۔ بنی اسرائیل غریب لوگ تھے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو گھر بنانا ہے، کسی کو اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، پیسے کی ضرورت ہے تو کس سے لیں گے؟ یہ ان کا دھنا سیٹ تھا، اس سے آ کے پیسے لیتے تھے، اور پھر بیچارے زندگی بھر کما کر کے بھرتے رہتے تھے، جتنا لیا اس سے کئی گنا، بسا اوقات کئی 100 گنا زیادہ بھرتے رہتے تھے، جس کو قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر سود کھاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سود صرف اضعافا مضاعفا ہو وہی حرام ہے، ہر سود حرام ہے، بینک کا سود بھی حرام ہے، حتی الامکان اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں علماء کہتے ہیں اگر کہیں مجبوری ہو جائے تو پھر لینے کا حکم الگ ہے، دینے کا حکم الگ ہے۔ لینے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لینے کی کیا مجبوری ہے، لیکن بعض مخصوص حالات میں مجبوریوں میں دینے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ پوچھیے علماء سے اور مفتیان کرام سے، یہ دارالافتاء نہیں ہے۔ تو خوب سود کھاتا تھا اور بہت دولت جمع کر لی تھی اس نے، اتنی دولت تھی اس زمانے میں عام طور سے بکسوں میں دولت رکھی جاتی تھی، سونے چاندی کی شکل میں ہوتی تھی، ہیرے ہوتے تھے، موتیاں ہوتی تھیں، زیورات ہوتے تھے، سونا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی، تو اس کا وزن ہوتا تھا، اور ہر بکسے میں تالا لگایا جاتا تھا، پھر ان تالوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے
کہ جب وہ کہیں سفر کرتا تھا اور اپنے خزانے ساتھ میں لے کے چلتا تھا تو ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے مضبوط اور طاقتور نوجوانوں کی ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی. وہ تھک جاتے تھے چابیوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کے. سوچیں جب چابیوں کا بوجھ اتنا ہوگا تو اصل خزانوں کا بوجھ کتنا ہوگا. بہت اتراتا تھا اس لیے کہ اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا, کسی خفیہ ایجنسی کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی چھاپا مار دے گا, کوئی حساب کر لے گا, اس لیے کہ حکمرانوں سے قریبی تعلقات. تو جب نکلتا تھا تو اتراتا تھا. اور اس قسم کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ساری شیخیاں اپنی ہی قوم سے بگاڑتے ہیں, دوسری جگہ جا کر تو بالکل بھیگی بلی بنے رہتے ہیں, لیکن اپنی قوم سے بڑی شیخیاں پکڑتے. تو وہ فرعون کے دربار میں جب جاتا تھا تب تو وہاں بالکل غلاموں کی طرح پیش ہوتا تھا, لیکن جب بنی اسرائیل کے درمیان آتا تھا تو ایسا لگتا تھا اس سے بڑا کوئی فرعون نہیں ہے. عمدہ قسم کے کپڑے, اوپر سے زیورات. اس زمانے میں مردوں کو بھی شوق ہوتا تھا زیورات پہننے کا, تو سونے کے بڑے بڑے زیور پہنے ہوئے, موٹی موٹی چین پہنے ہوئے, ہاتھوں میں کنگن پہن کر. بنی اسرائیل میں جو نیک لوگ تھے, جو متقی لوگ تھے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ تھے, ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی. ہمارا اپنا آدمی ہے, تباہی کے راستے پر چل رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, اپنوں پر ظلم کر رہا ہے. تو وہ اس کو سمجھاتے تھے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اس کی قوم نے اس کو نصیحت کی, اتراؤ مت, اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. تمہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت سے اپنی جنت بناؤ, اس دولت کو ضرورت مندوں پر اور غریبوں پر خرچ کرو اور اپنی آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے تم کو جو دولت دی ہے, جو مال دیا ہے, اس کے ذریعے سے تم آخرت کا اپنا گھر بناؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہاں دنیا میں بھی اپنی ضرورتیں پوری کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب خرچ کر دو, سب صدقہ کر دو, کھانے کے لیے رکھو, پہننے کے لیے رکھو, اپنا گھر بناؤ, اپنی سواری خریدو, اپنے بال بچوں پر خرچ کرو, کچھ اپنے بچوں کے لیے جمع بھی کرو, لیکن سب روک ہی لینا, کسی کو ایک لقمہ بھی نہ دینا, بلکہ غریب کا خون بھی چوس لینا, یہ کوئی اچھی بات نہیں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور تمہارے ساتھ اللہ نے بھلائی کی ہے تو تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کے ساتھ جیسا معاملہ کیا, بندہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے. اللہ نے بندے کو مال دیا تو بندہ دوسروں پر خرچ کرے, اللہ اور دیں گے. یہ مال کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں اور دوں گا, ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے. تو لوگوں پر خرچ کرو. یہی حال اخلاق کا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات کا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے وہ بھی لوگوں کو معاف کیا کرے. جس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ مہربانی کرے وہ دوسروں کے ساتھ مہربانی کیا کرے. الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں. تم زمین والوں کے ساتھ مہربانی کرو, آسمان والا تمہارے ساتھ مہربانی کرے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ تمہارے گھروں میں کوئی مسئلہ ہو جائے, تمہارے پڑوسیوں سے کوئی مسئلہ ہو جائے, بیوی بچوں سے مسئلہ ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا کرو, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تم کو معاف کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو جو لوگ معاف کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں, انہیں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے, اللہ بھی ان کو معاف کر دیں گے. تو قوم کے جو نیک اور صالح لوگ تھے انہوں نے قارون کو سمجھایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں فساد مت برپا کرو. دیتے ایک پیسہ نہیں, صرف چوستے رہتے ہو, صرف لوٹتے رہتے ہو اور صرف دھوس جماتے ہو اپنی قوم پر کہ خبردار اگر ہمارے خلاف کچھ بولے
ہم کو آنکھ دکھائی تو ہم وہاں شکایت کر دیں گے، ہاں چھاپا پڑ جائے گا تمہارے گھر میں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا جاؤ میاں یہ نصیحتیں کسی اور کو کرنا، میں کاہے کو خرچ کروں لوگوں پر؟ کسی نے مجھے دیا ہے کیا؟ یہ تو میرا ہنر ہے، یہ تو میرا کمال ہے جس سے میں نے یہ پیسے جمع کیے ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے کہ مجھ کو یہ دولت حاصل ہوئی۔ اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے کتنے ایسے طاقتور اور بڑی بڑی جماعتوں اور جتھوں والے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے جب چاہا چٹکیوں میں مسل کر ختم کر دیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور جو بعد کے مجرم ہیں ان سے ان کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان کو اپنا حساب دینا ہوگا، بعد والوں کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ فخرج على قومه في زینتہ، نہیں مانا، وہ اتراتا رہا، بڑی بڑی باتیں کرتا رہا، اپنی ہی قوم پر ظلم ڈھاتا رہا، اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے خاندان کے لوگوں پر، اپنے رشتہ داروں پر ظلم ڈھاتا رہا اور ان کو دھمکاتا رہا، ان سے بڑی بڑی باتیں کرتا رہا۔ تھا تو بہرحال اسی قوم کا فرد۔ ایک دن وہ پھر اپنا جلوس لے کر نکلا۔ اس قسم کے لوگ اس زمانے میں اپنے جلوس لے کر نکلتے تھے، اپنی دولت کی نمائش کرتے تھے، اپنا جلوس لے کر نکلا، خوب شاندار زرق برق کپڑے پہن کر، خوب زیورات پہن کر، عمدہ سواری پر بیٹھ کر کے اپنا خزانہ لے کر نکلا۔ تو وہ لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی، جن کو آخرت کا یقین نہیں تھا، ان کے منہ میں رال آ گئی قارون کو دیکھ کر، کیا دولت ملی ہے اس کو، کیا مقام ملا ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی، کاش کہ ہمیں بھی یہ سب ملا ہوتا جو اس کو ملا ہے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، بڑا خوش نصیب آدمی ہے، کاش کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا، ہم بھی ایسے ہوتے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، جو اہل علم تھے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے، حضرت ہارون کے، جو دیندار اور متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کیا کہہ رہے ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، کسی دن یہ سب کچھ چھوڑ کر کے مر جائے گا۔ اصل تو وہ انعامات ہیں جو اللہ کے ہاں ملیں گے، ثواب اللہ، اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ جس کو حقیقی انعام سے نواز دے۔ ثواب اس انعام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو راضی ہو کر، خوش ہو کر عطا فرمائے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے۔ یہ تو اللہ کا باقی ہے، اس سے تو اللہ ناراض ہے۔ اللہ خوش ہو کر کوئی نعمت کسی کو عطا فرمائے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے، وہ بہت بہتر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے اعمال نیک ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور اس نعمت کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، پیٹ بھرے یا میں بھوکا رہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کچھ پینے کو ملے یا پیاسا رہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اچھے کپڑے پہننے کو ملے یا پرانے ملے، نئے ملے یا پیون زدہ ملے، لیکن میں اللہ کا کہنا مانوں گا۔ جو لوگ اس طرح صبر کرتے ہیں یہ نعمت اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو ان کو دنیا میں نعمتیں دے دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے تو دنیا میں نہیں دیتے، آخرت کی نعمتیں تو یقیناً ملیں گی۔ خیر یہ ہو گیا، ایک آدھ دن کی بات تھی۔ اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے اپنے پورے گھر کے ساتھ اندر دھسا دیا، زمین پھٹی اور وہ اندر، اور اوپر سے زمین برابر ہو گئی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، وہ خود اپنے کو بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ اب جن لوگوں نے کل کو، یہ جو قرآن کا یہ لفظ ہے نا الامس، یہاں پر
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا پرسوں جو صرف ایک دن پہلے کا نہیں ہوتا، اور آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا حال ہے، حیدرآباد میں تو پرسوں میں برسوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کو ہم کل کے بجائے کہیں کل کو. اردو میں ایسے موقع پر جب کل کو کہتے ہیں تو اس میں ذرا گنجائش ہوتی ہے، یعنی ابھی کچھ دن پہلے. تو ابھی کل کو جن لوگوں نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش کی ہمیں بھی قارون جیسی نعمتیں ملی ہوتی، وہ تو دیکھ کے گھبرا گئے، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں بچا دیا، ہم بھی دھس گئے ہوتے تو کیا کر لیتے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، تو جن لوگوں نے کل کو یہ تمنا کی تھی کہ ہم بھی اس کے جیسے ہوتے، وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، واقعی اللہ جس کو چاہتے ہیں روزی کشادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ دیتے ہیں. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، ہم پر اللہ کا خاص انعام نہ ہوتا، اللہ کا خاص کرم نہ ہوتا تو ہم بھی دھسا دیے گئے ہوتے. اچھا تم اس کے جیسے بننا چاہتے تھے، چلو تمہارا بھی انجام اس کا جیسا ہوگا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً نافرمان کبھی کامیاب نہیں. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کن کو ملتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا میں متکبر نہیں ہوتے، جو اترا کر نہیں چلتے، جو اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم آخرت کی کامیابی، آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑے نہیں بنتے ہیں، فساد نہیں برپا کرتے، اپنے کو بڑا اور چھوٹوں کو، دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھتے. والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے، جلدی ہو یا دیر میں ہو. اللہ ہم سب کو متقی بنا دے. اور متقی بنے بغیر تو قرآن سے کوئی نفع بھی نہیں ہوتا. روزہ بھی اللہ نے رکھوایا ہے متقی بننے کے لیے. اگر ہم نے روزے رکھ لیے اور متقی نہیں بنے تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کپڑے پہن لیے اور بدن نہیں ڈھکا، کھانا کھایا لیکن پیٹ نہیں بھرا، پانی پیا لیکن پیاس نہیں بجھی، روزہ رکھا لیکن متقی نہیں بنے. کپڑا پہنا جاتا ہے بدن ڈھانکنے کے لیے، کھانا کھایا جاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، پانی پیا جاتا ہے پیاس بجھانے کے لیے. اسی طرح اللہ نے روزہ رکھایا ہمیں متقی بنانے کے لیے. آدھا مہینہ تو گزر گیا، اب جو آدھا بچا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں متقی بننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ رمضان گزرنے سے پہلے ہمیں کامل متقی بنا دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.